الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وعلم آدم الأسماء كلها और सिखला दिए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सब के सब
ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش فرمایا انہیں فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، بس فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قالوا سبحانک، انہوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں علم مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں. قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دیجئے ان کو نام ان چیزوں کے. فلما انباہم باسمائہم، پس جب بتا دیے ان کو نام ان چیزوں کے. قال لم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ آسمانوں کے اور زمین کے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اور ان کی خلافت کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں کے سامنے اس بات کے رکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا. اور پھر فرشتوں نے جو جواب دیا کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہو چکا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی اس بات پر ایک تو حاکمانہ جواب دیا، اجمالی جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. اب اللہ رب العزت نے جس خلیفہ کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر فرمایا تھا، آدم علیہ السلام، ان کو پیدا فرمایا، اور پیدائش کی جو صورت ہوئی، جو احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کر لاؤ اور آدم علیہ السلام کا پتلا بناؤ.
تو فرمایا کہ اس فرشتے نے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگوں کی مٹی اٹھائی، مختلف خاصیت رکھنے والی، اور پھر مختلف پانیوں سے اسے گوندا گیا، اس کا پتلا بنایا، اور فرمایا کہ اسی وجہ سے اولاد آدم کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف ہیں، کہ جو مٹی اٹھائی گئی اس کی رنگتیں مختلف تھیں اور اس کی خاصیات مختلف تھیں، اس لیے کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی گندم گوں ہے، کوئی مٹیالہ ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا چہرہ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں خاص اپنی قدرت سے، اپنی توجہ سے بنائے، اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو اللہ نے فرشتوں کے اس بات کا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اسے خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ اس کا تفصیلی جواب دینا چاہوں، اور اس کے لیے اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اسماء سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اسماء الحسنى مراد ہیں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سکھلا دیے۔ بعض نے فرمایا کہ علم اللغات كلها، کہ جتنی بھی دنیا کے اندر اولاد آدم زبانیں بولنے والی ہیں وہ ساری کی ساری زبانیں سکھلا دی، وہ لغات سکھلا دی۔ اور بعض نے فرمایا کہ جتنی بھی ضروریات تھی جو اس وقت زمین کے اندر چیزیں موجود تھیں اور مستقبل میں وجود میں آنے والی تھیں، پیدا ہونے والی تھیں، ان تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیات، ان کے اثرات، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین، یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، چرند، پرند، درند اور مختلف قسم کے جانور، ان کے نام، درخت، بوٹیاں، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے، بیماری کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے جتنی بھی ضروریات تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ اسی سے فرمایا کہ جو زمین کے اندر حاکم ہو، حکمران ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں جانیں، اس کے مزاج کے بارے میں جانیں، ان کی طبیعتوں کے بارے میں جانیں، ان کی ضروریات کے بارے میں جانیں، اور جن چیزوں سے ان کو نفع حاصل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں علم ہو، جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کے بارے میں علم، کہ جو خلیفہ ہے اس کو زمین کے متعلق تمام معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے علم الاشیاء، چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور بعض آپ نے فرمایا کہ
آدم علیہ السلام کو جو یہ تعلیم دی گئی یہ کسی علیحدہ جگہ میں نہیں دی گئی. قرآن کریم کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے، نہ اشارتاً اور نہ کنایتاً نہ صراحتاً اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو تعلیم دی گئی الاسماء کلھا یہ فرشتوں سے علیحدہ کسی مجلس کے اندر دی گئی، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ عام مجمع کے اندر اس کی تعلیم دی گئی جہاں فرشتے بھی موجود ہیں. لیکن فرشتوں کے اندر چونکہ اس کی خاصیت نہیں تھی فطرتاً کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، اس لیے وہ تو علم حاصل نہ کر سکے. اور آدم علیہ السلام چونکہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور اس زمین سے متعلقہ جو ضروریات تھیں ان سے ان کو واسطہ پڑھنا تھا، تو اس لیے وہ یہ علم حاصل کر سکے. بعض نے فرمایا کہ اللہ نے فطرتاً ہی آدم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر فطرت کے اندر یہ رکھ دیا تھا پیدائش کے وقت ہی سے کہ انہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہو. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دودھ کے بارے میں اسے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سیکھا سکھایا ہوا پیدا ہوتا ہے. بطخ کا بچہ ہے اسے تیرنا آتا ہے. اسی طرح مزاج کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر یہ رکھ دیا تھا کہ تمام چیزوں کا علم انہیں اللہ کی طرف سے ودیت کر دیا گیا، عطا کر دیا گیا. اب اللہ رب العزت نے کھلے دربار میں آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کو، ان کی صورتیں، ان کی تصویریں فرشتوں کے سامنے رکھی. ثم عرضهم علی الملائکہ، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں انبئونی، مجھے بتلاؤ باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. تم نے یہ جو کہا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو خون بہائے، فساد مچائے، جبکہ ہم فرما بردار ہیں اور تیری پاکی اور تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا فرمائے گا کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والی ہوگی اور زیادہ فضیلت رکھنے والی ہوگی، اور تمہارا درپردہ یہ دعویٰ کرنا کہ زمین کی خلافت کی حقدار اور مستحق ہم ہیں. اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اور ان چیزوں کی خصوصیات بتاؤ، ان کے فوائد بتاؤ، ان کے نقصانات بتاؤ. فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی تو فرشتے جان گئے. ان کا یہ کہنا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ کسی اعتراض کی بنا پر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی حسد کی وجہ سے، کسی بخیلی کی وجہ سے تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی اور اپنی خدمات کو پیش کر دیں. اس لیے فرشتوں نے فوراً عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تیری ذات اس بات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے کہ کوئی اعتراض کیا جائے تیری تخلیق کے اوپر، تیرے فیصلے کے اوپر.
اے اللہ جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں کہ کس کو کتنا علم دیا جائے، کس کو کتنا علم نہ دیا جائے، کون سی مخلوق پیدا کی جائے، کون سی مخلوق پیدا نہ کی جائے۔ یا اللہ یہ آپ ہی کے علم کے اندر ہے، اور حکیم آپ حکمتوں والے ہیں، آپ کا کوئی کام بھی حکمت اور دانائی کے بغیر نہیں، اس لیے آپ کا اس نئی مخلوق کو پیدا کرنا یہ حکمت سے خالی نہیں۔ اے اللہ آپ ہی علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔